बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 11 अप्रैल है। मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है। अब से चंद घंटे के बाद अमेरिका और ईरान बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग जो 40 दिन तक जारी रही उसके हवाले से मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात की मेज़ पर फातेह कौन होगा इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 3-4 इंतहाई अहम और बुनियादी नुकात के हवाले से, जिससे इंडिकेशंस मिलना शुरू हो चुके हैं कि इन मुज़ाकरात का माहौल क्या होगा, ईरान का वफ्द कितना टफ साबित हो सकता है और अमेरिका जो गुरूर के, तकब्बुर के, एरोगेंस के 7वें आसमान पर बैठा हुआ है उसको किन मसाइल का सामना होगा और उसके तेवर इन मुज़ाकरात में क्या होंगे। क्योंकि ईरान का जो ट्रंप कार्ड है, डोनाल्ड ट्रंप के पास उस ट्रंप कार्ड का अभी तक कोई तोड़ नजर नहीं आता। अमेरिका को एक चाबी की तलाश है, वो चाबी ईरान के पास है और उसके हवाले से अब से चंद घंटे पहले यानी कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ एक ट्वीट किया जिसमें एक खौफ का इजहार भी नजर आता है। और फिर जो उसके ऊपर ईरान की तरफ से जवाब आया है, ईरान कुछ जवाबात बराह रास्त दे रहा है। उनके मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सनस, पासदारान इनकलाब के स्पोक्स पर्सन, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उनके वज़ीर ख़ारजा या फिर जो मुज़ाकरात कार हैं उन लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर कुछ जवाब जो है वो ईरान के एम्बेसीज दुनिया भर में वो ट्रोलिंग कर रहे हैं अमरीकी सदर की, अमरीकी मुज़ाकराती जो टीम है उनकी और अमेरिकन अफवाज की, उनकी ट्रोलिंग की जा रही है उनकी तरफ से। तो एक जवाब दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की उसी ट्रुथ सोशल की पोस्ट के नीचे, उसको बल्कि कोट ट्वीट करते हुए उसकी तस्वीर ली गई और उस तस्वीर को कोट ट्वीट करते हुए जो लिखा गया है वो जवाब ऐसा है जिसने व्हाइट हाउस को तिलमिला दिया है। हमारे सामने जो मंजरनामा मौजूद है इसका तमाम का जायजा लेंगे और इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया इन मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है उससे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब मुज़ाकरात के लिए माहौल भी बन गया है, मुज़ाकरात की टोन जो है उसको सेट किया जा रहा है और ईरान जिस तरीके से इन मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने का इरादा रखता है वो भी बड़ी हद तक वाज़े हो रहा है। उसके हवाले से भी बात कर लेंगे और साथ में जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वैंस जो लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम को, वो इतने तजुर्बाकार नहीं है। ही इज़ नॉट अ टफ नेगोशिएटर, एटलीस्ट अभी तक उनका ऐसा नेगोशिएशन स्किल कहीं पर कोई बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट के जहां पर उन्होंने कोई बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री पुल ऑफ की हो अमेरिका के लिए, वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। ये उनका पहला ऐसा बड़ा तजुर्बा है जिसमें वो अपने सफारतकारी के जौहर आजमाने जा रहे हैं और ये जो आउटकम है अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अमेरिका से रवानगी से कबल एक गुफ्तगू की उन रिपोर्टर्स के साथ जो अमेरिकन मुज़ाकराती टीम के साथ, अमेरिकी वफ्द के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा है और उसमें बड़ी हद तक वाज़े हो जाता है कि अमेरिका किस इरादे के साथ इन मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवा देता हूं कि जो गुफ्तगू फ्लाई करने से पहले, परवाज करने से पहले जेडी वैंस ने रिपोर्टर्स के साथ की, उससे आपको क्या अंदाजा होता है, पहले जरा वो सुन लीजिए। Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. ये मुख्तसर से गुफ्तगू जो है वो जेडी वैंस ने उन रिपोर्टर्स के साथ की जो जेडी वैंस के साथ अमरीकी मुज़ाकराती टीम के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक वो भी पहुंच चुके होंगे और कुछ लोग शायद जब ये वीडियो देखें तो मुज़ाकरात के पहले दौर का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो चुका हो। लेकिन जो जेडी वैंस ने गुफ्तगू की है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी सदर की तरफ से उनको यानी कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमने कहाँ तक जो है वो ईरान की बात मान है और हमने ईरान से क्या क्या मनवाना है। लेकिन जब हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखते हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात मस्बत तरीके से हाथ आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ईरान की तरफ बड़े मस्बत तरीके से हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास बड़ी वाज़े इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि हम ईरान के मुतालबात के सामने जो है वो उनको तस्लीम नहीं करेंगे, उनको मानेंगे नहीं। अब इस जंग के आगाज से याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और
اسرائیل کی طرف سے گلے پھاڑ پھاڑ کر ایک بات کی گئی تھی کہ ہمیں انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے، ایرانین رجیم جو ہے وہ جھکے، ایران میں تبدیلی آ جائے، وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ آج ان مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا ہی ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے 40 دن تک اس جنگ کو اس بخوبی اس بہترین انداز سے سسٹین کیا، اور جو جنگ کی قیمت ہے وہ ایران کے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے اتنی بڑھا دی کہ آج وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس سارے منظر نامے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پوسٹ سامنے آتا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر، جس میں وہ لکھتے ہیں اینڈ آئی کوٹ، بڑا ہی دلچسپ جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، ان کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ there are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait. They better not be. And if they are, they better stop now. President Donald J. Trump. اچھا، انہوں نے کچھ اور پوسٹ بھی کی ہیں، ان کے اوپر میں آگے چل کر آتا ہوں، لیکن یہ ٹویٹ جو ہے یا یہ جو ان کا ٹروتھ سوشل کا پوسٹ ہے، اس کو پھر وائٹ ہاؤس نے اپنی طرف سے جاری کیا۔ پوری دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ جو چابی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، ایران کا ٹرمپ کارڈ ثابت ہوئی ہے اس پوری جنگ کے دوران۔ یعنی اگر خلیجی ممالک ہوں، امریکہ ہے اپنے اتحاد کے ساتھ اس کروشل واٹر وے کو کھلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں یقیناً ایران کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن بدلے میں جو ایران کی دھمکی ہے کہ ہمارے پاس 15,000 بیلسٹک میزائلز اور 45,000 ڈرونز جو ہیں ان کا سٹاک پائل ابھی بھی موجود ہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشنل ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو ابھی تباہ کر دیا گیا ہے یا جو قابل استعمال نہیں رہے امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باعث، بلکہ یہ ان کے پاس ایکٹیو ڈیوٹی یا قابل استعمال حالت میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز موجود ہیں۔ اور ایران نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے اگر زمینی آپریشن اور بحری آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، ہمارے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر ان میزائلوں سے ہم پورے خلیجی ممالک میں تباہی پھیلا دیں گے، اسرائیل میں تباہی پھیلا دیں گے۔ اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کی رپورٹس اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو اسیسمنٹ ہے یا ان کی جو انفارمیشن ہے اس پر مبنی جو اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس ہیں، اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 55 کے قریب ٹارگٹس جو ہیں وہ صرف اسرائیل میں لاک کیے گئے ہیں، اور وہ انفارمیشن رپورٹڈلی رشیا نے جو ہے ایران کو فراہم کی ہے۔ تو ایران جس قسم کی عزائم لے کر آگے بڑھ رہا ہے، ایران سے آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوانا ایک بہت ہی ٹرکی، ایک بہت ہی مشکل، ایک بہت ہی پرخطر قسم کا جو ہے وہ آپریشن ہوگا، جس کے لیے یو اے ای بھی زور لگا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کولیشن بنے۔ متحدہ عرب امارات سمیت بہت سے خلیجی ممالک اوپنلی یا پھر سیکرٹلی اس کے حوالے سے اس کے حامی ہیں کہ ایک ایسی جو ہے وہ کولیشن، ایک ایسا فوجی اتحاد وجود میں آئے جو پرشین گلف کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے، لیکن یہ سب کرنا ممکن نظر نہیں آتا، اور خاص طور پر اس کا اپروول لینے میں وہ ناکام رہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے، جہاں پر پاکستان نے ایبسٹین کیا، روس نے اور چین نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ بحرین کی طرف سے یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، اس کے بیکرز میں خلیجی ممالک موجود تھے، لیکن یہ ناک ڈاؤن ہو گئی فرام دی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل۔ تو اس سارے منظر نامے میں ایران کے پاس جو کلیدی سب سے اہم کارڈ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو مخمصے میں ڈال دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے سوالات ہو رہے ہیں کہ جب جنگ کا آغاز کیا اس وقت آبنائے ہرمز کھلی تھی، تو آج جو مین آبجیکٹو لے کر ان مذاکرات میں امریکہ بہادر آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس واٹر وے کو کھلوایا جائے، اور اگر ایران اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ جو 10 نکاتی پروپوزل ایران کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس میں بہت سارے اہم نکات ہیں، معاملات ہیں، جو ایران کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کرنے کے حوالے سے ہے، خطے سے امریکی افواج کے انخلاء کا، یہاں پر جو ملٹری بیسز ہیں ان کے خاتمے کا ہے، جنگ بندی کا ہے، ان کا جو رائٹ ہے یورینیم کو افزودہ کرنے کا، ایک پیسفل نیوکلیئر پروگرام چلانے کا، وہ تمام مطالبات موجود ہیں۔ لیکن ساتھ میں آبنائے ہرمز جو ہے وہاں سے ٹیکس وصولی کا معاملہ جو ہے وہ اب گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ساری دنیا کے جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب جنگ شروع کی تھی تو ایران جو ہے اس نے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا تھا۔ 47 سال سے جو انقلاب
انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران میں رجیم موجود ہے, جو حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں, ان میں سے کسی نے بھی اس کروشل واٹر وے کو تھریٹن نہیں کیا تھا, اس طریقے سے بند نہیں کیا تھا. جنگی حالات میں یقیناً یہاں پر ٹریفک ضرور متاثر ہوتی تھی, لیکن اب تو ایران نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ $1 فی بیرل جو ہے وہ ٹیکس ایران وصول کرے گا, اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ منیمم 2 لاکھ بیرل کا ایک ٹینکر جو ہے وہ ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شپ اگر یہاں سے گزرتا ہے تو $2 لاکھ جو ہے وہ ایران کی جیب میں جائیں گے. اور ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 120 سے 150 کے درمیان جو آئل ٹینکرز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو ذرا اگر اس کی ایوریج نکال لیں تو لگ بھگ 135 کے قریب ٹینکرز آن ایوریج پورے سال یہاں سے گزرتے رہتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے جو ایران یہاں سے پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے, اس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ بڑا فینومینلی جو ہے وہ اس کی فینومینل گروتھ جو ہے وہ سامنے آئے گی. اب ہمارے سامنے اس سارے منظرنامے میں کچھ چیزیں جو مذاکرات کی ٹون جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے اور مذاکرات کو کس طریقے سے آگے لے کر بڑھنا ہے اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. باقر کالیباف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے, یعنی کہ اسلام آباد روانگی سے پہلے جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان مذاکرات کو کس طریقے سے آگے لے کر چلے گا. ایسا نہیں ہوگا, ایران بڑی حد تک جو ہے وہ بد اعتمادی کا شکار ہے اور وہ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. یہاں پر آنے کا مقصد پاکستان پر ٹرسٹ ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سی بی ایمز ہیں یا جو شرائط ہیں ایک کے بعد ایک آگے لے کر چلیں گے. پہلے ایک شرط پر بات ہوگی, اس کو مانا جائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی, اس کے بعد ہم اگلے نقطے پر بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی ٹیم جو ہے اس کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا. باقر کالیباف جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ 2 of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented, کہ جو معاملات ان مذاکرات کے آغاز کے لیے طے ہوئے تھے اس میں 2 معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ابھی تک عمل درآمد شروع نہیں ہوا, جس میں سر فہرست ہے لبنان میں سیز فائر, اور دوسرا ہے ایران کے جو بلاکڈ ایسٹس ہیں, جو اثاثے ہیں, وہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کو غیر منجمد کرنا ہوگا, ان کے منجمد اثاثوں کو. prior to the commencement of negotiations, these 2 matters must be fulfilled before negotiations begin. یعنی ابھی یہ بھی ابہام موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر مذاکرات شروع ہو جائیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں, لیکن ایران یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے مذاکرات کا ماحول مثبت بنانے کے لیے, سازگار بنانے کے لیے, کنڈیوسو بنانے کے لیے جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان پر پہلے عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے. اس کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور پھر وہاں سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 مزید پوسٹ ہیں جو بڑا ہی اس وقت جو ہے انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ I hear a low IQ individual who claims himself Middle East something, کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ ایک کم IQ لیول والا ایک کند ذہن شخص ہے جو اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کا کچھ سمجھتا ہے, باس سمجھتا ہے, کنگ سمجھتا ہے. اب کوئی اس میں معلوم نہیں ہے کہ یہ محمد بن سلمان کی بات ہو رہی ہے, یہ محمد بن زید کی بات ہو رہی ہے, یہ بحرین کی قیادت کی, کویت کی, قطر کی, کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ اشارہ یقیناً انہی میں سے کسی کی طرف ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ایک کولیشن لانچ کر کے, بمباری کر کے ایران کے اوپر جو ہے مذاکرات کرنے کی بجائے اس کی تباہی کی جائے. یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ ایک لو آئی کیو انڈیویجول ہے جو اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کا کچھ سمجھتا ہے, اس کو بڑی مایوسی ہے کہ میں نے جو پاور پلانٹس پر اور برجز کے اوپر ایران کے حملہ کرنا تھا, میں ساتھ ساتھ کیونکہ کلر ٹمپریچر جو لائٹ کا ٹمپریچر ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کہ ان کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے مایوس ہیں کہ میں نے جو پاور پلانٹس پر اور برجز کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ میں نے منسوخ کر دیا, ترک کر دیا, اور ایرانی جو سویلائزیشن ہے, تہذیب ہے, اس کو بچا لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, یہ واضح کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہی خلیجی ممالک میں جو مڈل ایسٹ میں لو آئی کیو انڈیویجول ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حملہ کیوں ترک کیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ویل مے بی آئی وونٹ بی سو نائس نیکسٹ ٹائم. پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے
ट्रंप कि हो सकता है कि मैं अगली मर्तबा जो है वो इतना नाइस ना हूं, मैं पोस्टपोन ना करूं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि अमेरिका से मुज़ाकरात छोड़कर मुतालबा ये किया जा रहा है कि आप ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखें, जिसका मतलब ये है कि स्पॉयलर्स मैदान में मौजूद हैं। अमेरिका के साथ ये ज़ोर लगाया जा रहा है, मुज़ाकरात जो हैं वो एक स्मोक स्क्रीन भी हो सकते हैं जिसमें एक बड़ी भरपूर तैयारी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला खुदा न खास्ता ये दोबारा शुरू हो जाता है और ये बड़ा एक सेटबैक होगा। पाकिस्तान जो है उसने एक रीड्रॉ किया है अपना जो डिप्लोमेटिक स्केच है, पाकिस्तान की जो सफारती तस्वीर है वो अब तब्दील हो चुकी है। और अगर इस्लामाबाद की सालसी में, पाकिस्तान की सालसी में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, वैसे तो अगर नहीं भी होते, पाकिस्तान ने अपना जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत इम्प्रूव किया, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वंडर है जो अचीव हुआ है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं फिर तो आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान जो है वो एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर फॉर पीस बन जाएगा। और अगर ये नहीं भी होते, उस सूरत में भी पाकिस्तान जो है उसने बहुत ज़्यादा गेन किया है इस एपिसोड से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया अपने ट्रुथ सोशल पे कि द इरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। अब आप याद करें कि यही इसी किस्म के अल्फाज जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ। वाइट हाउस बुलाया गया, उसको बेइज्जत किया गया और उसको कहा गया यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ, हमारे दरमियान जो दुनिया के दरमियान एक बड़ा ब्यूटीफुल नाइस ओशन मौजूद है जो हमारे लिए एक नेचुरल बफर है, तो हमें तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर दुनिया ने यह देखा कि वही वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, उससे अमेरिका ने मदद मांगी, खलीजी ममालिक ने मदद मांगी कि हमारे अड्डों को बचाओ, हमारे शहरों को बचाओ, हमारे मुल्कों को बचाओ, ये ड्रोन्स जो हैं शाहिद ड्रोन, इसका कोई हल निकालो। और यही इसी किस्म के अल्फाज जो हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान के पास जो है वो कोई पत्ते मौजूद नहीं है, कार्ड्स मौजूद नहीं है, अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवेज, के जो बैनुल अक़वामी वाटरवेज हैं उनसे भत्ता वसूल करके ईरान जो है वो अपना फ़ायदा उठा रहा है। अब इसमें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज़ है, समंदरों के हवाले से, इंटरनेशनल वाटर्स के हवाले से, वो बड़ा एक्सप्लिसिटली ये वाज़े करता है कि जो भी मुल्क है उसकी साहिली पट्टी से अगले 12 नॉटिकल माइल तक उसके टेरिटोरियल वाटर्स तस्वुर होंगे और वहाँ पर जो राइट टू नेविगेट है वो उस मुल्क की, अगरचे वो राइट टू इनोसेंट पैसेज देने का पाबंद है, लेकिन अगर वो ये समझता है कि उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है या उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ख़तरा है तो फिर वो उसको रोक सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिसको इंटरनेशनल वाटरवे कह रहा है, उसकी डेफिनेशन ईरान ने उसको रीडिफाइन कर दिया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज़ उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ये हिस्सा हमारा है, यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो हमारे उसूल, हमारे कवानीन को मानने की पाबंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द ओनली रीज़न दे आर अलाइव टुडे इज़ टू नेगोशिएट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, कि आज वाहिद वजह के जिसकी वजह से ईरानी वफ्द जिंदा है वो सिर्फ इस वजह से जिंदा है क्योंकि उन्होंने नेगोशिएट करना है। तो बाकायदा धमकियां लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि उस डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से इस बात का इदराक है, अंदाज़ा है कि जो ईरानियन नेगोशिएटर्स हैं वो बड़े टफ साबित होंगे इस तमाम मंजरनामे में जब वो बैठकर इस पर अमरीकी वफ्द के साथ मामलात तय कर रहे होंगे और उसी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप उनको आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है उससे बड़े हद तक ये वाजे हो गया कि जो चाबी है वो अगेन मैं उसको मिस आउट कर गया, लेट मी जस्ट रीड थ्रू दैट। जो बल्गारिया में एम्बेसी है ईरान की, उसने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। ईरान ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की थी कि फीस चार्ज की जा रही है, पैसा वसूल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उस पर ईरानियन एम्बेसी जो है उसने कहा कि बेगिंग इज़ अडोरेबल बट द की इज़ स्टिल इन आवर पॉकेट, कि जिस तरीके से भीख मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की और मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ बैठ गया है, वो काबिल तारीफ़ है, उसका भीख मांगने का अंदाज़ काबिल तारीफ़ है, लेकिन चाबी अभी भी हमारे पास मौजूद है।
اور اسی چابی کی تلاش میں امریکی وفد جو ہے وہ اب اسلام آباد پہنچا. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے حوالے سے, ان مذاکرات کے حوالے سے, ایک تو انصار عباسی صاحب نے سٹوری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کی شرائط کے سوال پر حکام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں کہ سب کچھ قابو میں ہے اور تمام معاملات جو ہیں وہ مذاکرات بڑے سمودلی آگے بڑھیں گے. لیکن ایران نے یہ واضح کیا کہ جو اسلام آباد مذاکرات میں ہم شریک ہو رہے ہیں, ضرور ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت پر شکوک ہیں. تو جو انہوں نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس مذاکرات کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلیں گے کہ 10 پوائنٹس جو ہیں, میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران جو ہے وہ اور امریکہ اس کے درمیان یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے کہ 3 باتوں کے اوپر سب سے پہلے آغاز میں ایگری کر کے اور پھر وہیں پر جو ہے اس کو معاہدے کو جو ہے کنکلوڈ کر لیا جائے. ان تمام معاملات کے اوپر سب سے پہلے ایران جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں ان کو انفریز کیا جائے, ان کو جو ہے وہ جو منجمد اثاثے ہیں ان تک رسائی ایران کو دی جائے, لبنان میں جنگ بند کی جائے, پھر ہم مذاکرات میں بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے واضح کیا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائیاں شروع کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی سٹرن وارننگ جو ہے وہ جاری کی. جے ڈی وینس انہوں نے کہا پھر جب وہ آن بورڈ تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا, چالاکی کی کوشش کی, تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی, ایران کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. CNN اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے وارننگ جاری کر دی ہے ہائی سٹیک نیگوسیشنز جو پاکستان میں ہو رہی ہیں اس سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل بگڑا تو پھر دوبارہ سے جنگ کا آغاز جو ہے از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الجزیرہ ہے, گارڈین نے ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اپنا لائیو پیج ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کرائسس لائف, ٹرمپ وارنز آف فریش اسٹرائکس آن ایران اف ٹاکس فیل ایز وینس ہیڈز ٹو پاکستان. تو ہر طرف یہی بات چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں جنگ جاری رکھنے یا جنگ بندی کا فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر اسلام آباد میں مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی اور بڑے بھرپور قسم کی ہوگی. اور وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے, اور ایرانی ٹیم نے آنے سے پہلے کچھ ایک بڑا ہی دلچسپ کام کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.